کر دیا اپنے محبوب کو جو وہابی نجدی علم میں کمی جانتے ہیں، مصطفیٰ کے علم میں کمی اور نقص بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الرحمن پڑھے مصطفیٰ، اللہ نے قرآن کے پورے علم کو، مکمل علم کو اپنے محبوب پر، اور کیا کہا؟ علمہ البیان، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ تفسیر کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھو، تفسیر ہے روح البیان اٹھا، کون سا بیان ہوتا؟ ما کان و یکون کا بیان سکھایا اپنے محبوب کو، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے مخلوقات میں، مکمل علم عطا۔ اگر یہ نبی کہا صرف اتنا کہہ دیا ہوگا کہ علمہ القرآن، قرآن کا مکمل علم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، تو اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ لوح محفوظ کی تفسیر۔ قرآن کیا ہے؟ لوح محفوظ کی تفسیر ہے۔ لوح محفوظ میں قلم نے جو کچھ بھی لکھا وہ قرآن میں موجود ہے۔ لوح محفوظ میں قلم نے جو کچھ بھی لکھا، جس کی قسم کھائی سورہ نون میں، وہ تمام کیا چیز ہے؟ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے، اور یہ قلم وہ قلم ہے کہ ایک حدیث یہ کہتی، اب میں معرفت کی بارگاہ میں آپ کو لے جاؤں، راز و نیاز کی بارگاہ میں بھی لے جاؤں، طریقت اور حقیقت کے راز بھی کچھ بتاتا چلوں، اور وہ راز بھی کوئی ایرے گہرے کسی ایسے ویسے نے نہیں بتائے۔ تمام اولیاء اللہ کے سردار، صحابہ لامکانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم مبارک لکھتی ہے۔ اب دیکھو غوث کی قلم نے کیا لکھی ہے، اللہ کی قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ۔ اب غوث اعظم کی قلم کیا لکھتی ہے؟ حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی، اول ما خلق اللہ قلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کی تخلیق فرمائی۔ ایک حدیث یہ کہتی ہے، غوث پاک لکھتے ہیں سر الاسرار، کہ ایک حدیث یہ کہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور سے سماعت فرمانا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ لیکن دوسری حدیث اس سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے نور کو پیدا کیا۔ جب زمین و آسمان میں، کائنات میں کسی بھی غیر سے کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں خلا کا بھی وجود نہیں تھا، اسپیس جسے کہتے ہیں، دنیا اوقات جسے عدم محض کہا جاتا ہے، اس کا بھی وجود نہیں تھا، صرف اللہ کی ایک ذات تھی۔ اب حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ دوسری حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تیسری حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ روحی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تین حدیثوں کو سنا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قلم کو پہلے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے قلم کی پہلے تخلیق فرمائی؟ کیونکہ قلم کے نام سے ہی یہ ادارہ ہے، اور یہ کانفرنس کا نام بھی قلم ہے، تو قلم پہ ہی بات چلنی چاہیے۔ تو کیا سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی، یا نور محمدی کی فرمائی، یا روح محمدی کی فرمائی؟ کس چیز کو اللہ نے سب سے پیدا فرمایا؟ میرے غوث اعظم نے اس کا خلاصہ کر دیا،
میرے غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی نے سید الاولیاء نے اس کا خلاصہ کر دیا. آپ لکھتے ہیں کہ تینوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے. تینوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے، اور تینوں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. قلم بھی محمد کی حقیقت ہے، روح بھی محمد کی حقیقت ہے، اور نور بھی محمد کی حقیقت ہے. قلم محمد کیسے ہوئی؟ قلم محمد کی حقیقت کیسے ہوئی؟ یہ بھی تو سمجھنے کی بات. علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں کہ قلم اور محمد کی حقیقت کا کیا واسطہ ہے؟ قلم اور محمد کی حقیقت کا کیا واسطہ ہے؟ تو سنو، اور ایک حدیث قدسی بھی سن لو، اور وہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ کہو. ارے ہمارے اہل سنت والجماعت ہم ہی وہ ہیں جو صراط مستقیم والے ہیں. تہتر فرقوں میں ہم ہی ہیں جو جنتی ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہو ہو یا نہیں، کرنے کی امید اٹھا کر کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم ہی جنتی ہیں. اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدے والے، اور ہماری ہماری سچائی کی گواہی قرآن دیتا ہے، ہر حدیث دیتی ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث قدسی کہتی ہے، اور لکھتے بھی ہے کون؟ غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو. کتاب کا نام سر الاسرار، اٹھا کے دیکھ لو. اس حدیث مشکات کی حدیث قدسی کو لکھتے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم جیلانی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ خلقت محمد من وجہ، خلقت، اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ حدیث قدسی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ عام حدیث نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کی روایت کرے، بلکہ یہ وہ حدیث ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، خود اپنی سے بیان فرمائی، اور بنا جبریل اسلام کی درمیان گری کے، بنا جبریل کی درمیان گری کے مصطفیٰ نے خود اپنے کانوں سے سنا اور بیان فرمایا. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی سورۃ النجم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. ما ينطق عن الهوى، میرے محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے سے، اپنی حوث سے، اپنے خیال سے، اپنے فکر سے کچھ بھی نہیں کہتے. جو کہتے ہیں وہ تو وحی الہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا فرمان ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی دلیل ہے، اور اس پر تم اعتراض اٹھاتے ہو، گستاخی کرتے ہو، توہین کرتے ہو. یہ اللہ کے پر اعتراض اٹھانے کے برابر ہے، اللہ پر اعتراض اٹھانے کے برابر ہے. تو خلقت محمد من وجہی، ترجمہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے محمد کو اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا. اپنے چہرے جمال، اپنے حسن جمال، اپنی ذات بابرکت کے نور سے محمد کو پیدا کیا، اور وہ نور حقیقت محمدی ہے. کیوں پیدا کیا؟ اور ایک حدیث قدسی بھی سماعت کر لیجئے، سنیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیجئے. اور ایک حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. I was the hidden treasure of نور. I was the hidden treasure of divine light. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، جب میں نے یہ پسند فرمایا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں معرفت. سبحان اللہ. علم، یہ علماء کرام کیوں فضیلت والے ہیں، کیوں ان کا احترام واجب ہے؟ کیونکہ یہ علم والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کے
تخلیق اس لیے فرمائی، مخلوقات کی تخلیق اس لیے فرمائی، دنیا کو پیدا اس لیے کیا اللہ نے تاکہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانو۔ اور علم کے بنا کیا کوئی کسی کو پہچان سکتا ہے؟ بنا علم کے کوئی کسی چیز کو جان سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلقوں کو پیدا کیا، اور مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں نے اس سے مراد لیا یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب پتہ چلا کہ جس نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے تخلیق کیا اپنی معرفت کے لیے، اسی محمد کے نور سے اللہ نے کل الخلائق من نوری، تمام فرشتوں کو، لوح محفوظ کو، بلکہ قلم کی تخلیق بھی نور محمدی سے ہوئی۔ تفسیر اٹھا کے دیکھو، لوح محفوظ کو بھی اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، عرش اعظم کو نور محمدی